سر لیکن جو پاکستان کی امریکہ کے ساتھ قربت ہوئی ہے، ایک زمانہ تھا کہ جو ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے وہ امریکن پریزیڈنٹ کی کمپین چلا رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو لگ یہ رہا تھا کہ ہندوستان کا ایک نیا دوستی کا باب شروع ہوگا۔ تو سر اس سوال کی طرح دو پہلو ہیں کہ ایک تو جس طرح ان کو امریکہ ٹیرفس کے اوپر یا دوسرے معاملوں کے اندر رگید رہا ہے روز نریندر مودی کو، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کیا کوئی ذاتی ایشو ہے یا امریکہ کا کوئی اکانومی کا یا نیشنل انٹرسٹ اس سے ڈریون ہوا ہے جو اس کو وہ سیف گارڈ کر رہے ہیں رشین پیٹرول آئل وغیرہ کی وجہ سے یا ان کے الائنس کی وجہ سے انڈیا کے؟ اور دوسرا سر سوال کا حصہ یہ کہ پاکستان کے قریب جو امریکہ ہوا ہے اس کے ہمارے نزدیک کیا پروس اینڈ کونز ہے اور کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی شخصیت ہے۔ وہ شخصیت آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بھی ایسی شخصیت سیاست میں بہت نمایاں رہی ہے، اور آپ بھی ان کے ہمدردوں حامیوں کو کئی دفعہ لے کر بیٹھے رہے ہیں، سنتے جی رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک خاص شخصیت ہے۔ اس شخصیت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک وقت میں کسی سے پنگا لینا ہوتا ہے، کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ خود اپنی تعریف کرنی ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ پاکستان بھارت کی مہاجرائی ہوئی، تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے تھے کہ سب یہ کہیں کہ جناب حضور قبلہ محترم، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، یہ ساری رونق آپ کی وجہ سے، اگر آپ نہ ہوتے تو دونوں ملک اجڑ جاتے۔ پاکستان کے رہنمایوں نے سوچا کہ اس میں آنا کا کیا مسئلہ ہے، اگر اس آدمی کی تعریف کرنے سے ملک کا کام بنتا ہے تو کر دو۔ انڈیا والوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ نہیں، ہمیں یہ تعریف نہیں کرنی، تو یہاں سے جو مودی ٹرمپ رومانس تھا وہ ختم ہونا شروع ہوا۔ دوسری طرف رہ گیا معاملہ تجارت کا، تو وہ ٹرمپ کی ایک پوری دنیا کے معاملے میں پالیسی ہے۔ پاکستان کے معاملے میں اس کا زیادہ اطلاق اس لیے نہیں ہوتا کہ پاکستان اور امریکہ کی تجارت بڑی تھوڑی ہے، وہ $7 ارب کی تجارت ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ایلون مسک کے اثاثے کتنے ہیں، جیف بیزوس کے اثاثے کتنے، تو $7 ارب کو بہت بڑی رقم نہیں ہے تجارت کے لیے۔ تو جب ایک چھوٹے سا تجارتی رشتہ ہے، اس میں کو بہت زیادہ ٹیرف ڈال کے اس کو خراب کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کوئی زیادہ ضرورت نہیں۔ اس نے اور بھی بہت سے ملک جن کی تجارت چھوٹی ہے اور ان کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کی۔ بھارت کے ساتھ امریکہ کی تجارت کو $200 ارب کی ہے، اور بھارت کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے، اور بھارت نے کئی سال تک امریکہ کو یہ لارا دیا ہے کہ جناب ہم اپنی منڈی آپ کے لیے کھولنے والے ہیں، تو آپ کی کمپنیاں ہمارے آئیں گی، جس طرح پہلے چین نہیں تھی، وہاں انہوں نے بہت پیسے بنائے، اسی طرح سے آپ کو بھارت میں موقع ملے گا۔ لیکن بھارت ایک پروٹیکشنسٹ ملک ہے، وہ دوسروں کو آسانی سے اپنی مارکیٹ میں آنے نہیں دیتا، اور جب آنے دیتا ہے تو صرف اپنی شرائط پہ آنے دیتا ہے۔ تو یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حامیوں کو کھلتی ہے۔ پہلے وہ توقع رکھتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے اس کو حل کر لیں گے، جب ان کو یہ لگا کہ نہیں، مودی صاحب کا مزاج ذرا ایسا اب نہیں ہے، انہوں نے جو محبت کرنی تھی، جتنی تعریف کرنی تھی وہ کر لی، اب اور نہیں کریں گے۔ دراصل یہ جو طبیعت ہوتی ہے نا خود پسندی کی، جی اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کرتے رہیں، کامران شاہد نے 4 شو تعریف کے کر دیے، وہ اتنا اہم نہیں ہوں گے جتنا وہ 5واں شو ہوگا جس کے اندر انہوں نے تھوڑی سی تنقید کر دی۔ اچھا فون آپ کو جب آئے گا جب آپ کو چھوٹی سی تنقید کر دیں گے۔ تو یہ خود پسند طبیعت کا اس میں ٹرمپ کی بڑا دخل ہے۔ اب آ جائیں دوسری طرف، پاکستان نے جو بھی اس کے پاس لیکن اکانی صاحب کارڈز، اگر ایک سیکنڈ میں آپ کو سر اس پہ میں آپ سے اگر سوری معذرت تھوڑا سا بتائیے گا، نہیں نہیں، کیا صرف خود پسندی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے اس کی وجہ سے اتنا بڑا امریکہ ڈیسیژن لے سکتا ہے کہ انڈیا کو جو ٹریڈ کے اوپر جس طرح کے وہ ٹیرفس لگا رہے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جو تعلقات اپنے وہ خراب کر رہے ہیں یا خراب کر چکے ہیں، اتنا بڑا وہ لے سکتا ہے یا اس کے خود پسندی کے علاوہ بھی کوئی ریزن ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اور بھی ریزن ہے نا، میں نے عرض کیا خود پسندی تو پہلا ریزن ٹھیک ہے، ہے، دوسرا ریزن تجارت کا معاملہ ہے، ٹھیک منڈی نہ کھلنا، ٹھیک مایوسی کہ ٹھیک ہمیں مارکیٹ کا شیئر نہیں مل رہا، دباؤ ڈالا جائے ان کے اوپر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ چین کے حوالے سے بھارت جس طرح سے ہمیں امیدیں دلاتا رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی دن تمہارے ساتھ مل کے چین کا مقابلہ کریں گے، بھارت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ان سے امید ہی نہیں ہے کسی قسم کے عسکری تعاون کی، بھارت کسی عسکری معاہدے میں شامل نہیں ہونا چاہتا، تو ان سے امیدیں کم کر لو۔ تو یہ سارے عوامل اکٹھے صحیح ہو گئے ہیں، لیکن جس بات کی طرف میں آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو ایک امریکہ کی ایک ہوتی ہے پریزیڈنشل ٹرم سے متعلق پالیسی، ایک ہوتی ہے بیونڈ پریزیڈنشل ٹرمز۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ کیونکہ لارجر دین لائف آدمی ہے، روز خبروں میں ہوتے ہیں، روز ان کی کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے، وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ویڈیوز بھی ریلیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ آ، لوگوں کے ساتھ ایسی جملے بازی بھی کر رہے ہوتے ہیں جس کی خبر بنے۔
تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ صرف صدر ٹرمپ اور ان کے فیصلے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں جن کے اندر امریکہ میں جو پورا ایک قومی مزاج ہے امریکہ کا، اس کے اندر بھارت امریکنوں کو اپنا زیادہ طویل المیعاد حلیف معلوم ہوتا ہے بنسبت پاکستان کے۔ تو یہ میں تنبیہ کروں گا پاکستانی دوستوں کو، بھائیوں کو، کہ ذرا احتیاط کریں، اس خوش فہمی میں نہ ہو جائیں کہ ہم نے اچھی طریقے کے ساتھ اپنے کارڈ کھیلے ہیں، ہمیں ذرا زیادہ پذیرائی ہو گئی ہے۔ کیونکہ آخر میں سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کی دکان ہو، کامران شاہد صاحب کی سر دکان ہے، اس میں 200 ارب کا ایک گاہک ہے، 7 ارب کا ایک گاہک ہے، تو آپ زیادہ نخرہ بالآخر کس کا اٹھائیں گے؟ 7 ارب والے کا، تو یہ 700 ارب والے کا، یہ جو ہیں، جی آبویسلی بڑھے گا سر، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح۔ بس تو یہ جو ہماری ہے اس معاملے میں، ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ہے، دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، لیکن دروازے سے داخل ہونا ہمارا کام ہے، اور پھر اپنے ہاں معاملات کو اس طرح درست کرنا کہ اس کی وجہ سے تعلقات بہتر ہو سکیں اور آگے بڑھ سکیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آئیے پاکستان اور امریکہ کے ہاں، تعلقات پاکستان کی نے کیا تاریخ۔ ایسا دکھایا ان کو جی کہ ہاں، امریکہ کے میں نے رویہ ہو؟ ایک دیکھیے، میں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں میرا موقف یہ ہے کہ دراصل بنیادی طور پہ بھارت اور پاکستان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ غیر عسکری جو رشتہ ہے اس کو ہمیشہ گہرا کرتا رہا ہے۔ مثلا 1949 میں جب لیاقت علی خان پہنچے امریکہ، تو ان سے انہوں نے، امریکہ کے صدر جو تھے ہیری ٹرومن، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، انہوں نے اپنی جیب سے 8 صفوں کی ٹائپ ریٹن فہرست دے دی اسلحے کی اور ساز و سامان کی۔ جب نہرو گئے، نہرو سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں آپ IIT بنا دیں، MIT کی طرح، آپ ہمارے ایگریکلچر کو بہتر کر دیجئے، ہمارے سائنسدانوں کی تربیت کر دیجئے، اور ہمارے لوگوں کو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں زیادہ جگہ دے دیجئے۔ دونوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں، ہماری عسکری قوت بہت بڑھ گئی ہے، بہتر ہے، ابھی بھی ہمارا عسکری تعاون ہی سب سے زیادہ اہم ہے۔ پہلے لنچ کے اوپر ہمارے وزیر اعظم کو نہیں بلایا، پہلے لنچ پہ ہماری فوج کے سربراہ کو بلایا، اس کے بعد وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کو اکٹھا بعد میں بلایا گیا۔ تو یہ ایک جو امبیلنس ہے، یہ کل طویل المیعاد بہتری کا ضامن نہیں ہے، کیونکہ جو عسکری تعلق ہے وہ تو صرف اور صرف سیکورٹی ڈائمنشن میں ہے۔ باقی چیزوں کے اندر جو ریلیشن شپ ہے، مثالیں میں آپ کو دیتا چلوں امریکہ کے جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں ہزاروں پروفیسرز ہیں جو انڈیا سے آئے صحیح، ہوئے ہیں، وہاں پڑھاتے ہیں، صحیح۔ پاکستانی آپ کو شاذ و نادر ملیں گے۔ اسی طریقے کے ساتھ امریکہ کا جو پولیٹیکل نظام ہے اس کے اندر مثلا 6 یا 7 بھارتی نژاد جو ہیں وہ کانگریس کے اراکین ہیں۔ مختلف محکموں میں آپ دیکھیے کہ ان کے جو اٹارنی جنرل ہیں وہ بھارتی نژاد ہیں، پاکستانی نژاد لوگوں کا ایسا کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے جب ٹرمپ چلے جائیں گے اور امریکہ نسبتاً معمول پہ آ جائے گا، اور سارا کچھ صرف ایک شخص کی پسند ناپسند پر بات نہیں ہو رہی ہوگی، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پالیسی ایک شخص کی پسند ناپسند پہ بن رہی ہے، لیکن اس کی پسند ناپسند کا ذکر بہت ہوتا ہے، تو وہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر یہ بیلنس دوبارہ واپس اس مقام پہ آ جائے گا جہاں پہ آ، امریکہ میں جو مختلف قسم کی بھارتی لوبیاں ہیں وہ مؤثر ہو جائیں گی۔ تو اس کھلے ہوئے دروازے سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، جتنا جلدی اٹھا لیں بہتر ہوگا۔